امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوکے تھے، بھوک لگ رہی تھی اور گھر سے نکلے تھے کھانے کے لیے۔ راستے میں صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی، ان سے پوچھا کس لیے نکلے ہیں؟ کہیں بھوک کے لیے نکلے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کہیں کھانا مل جائے۔ فاروق اعظم بھی آگے جا کر کے مل گئے اور ایک صحابی کے مکان پر گئے جن کا نام ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے گھر پر تشریف لے کر کے گئے اور وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ امام الاولین والآخرین وہاں پر گئے اور سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ یہ مدنی آقا کی دعائیں ہیں، اور کسی انسان کو مل جائے اس سے پوچھئے مجھے دنیا اور ما فیہا سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یہ دعا ہے، جو دعا دی ہے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام الاولین والآخرین نے سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ امام الاولین والآخرین نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرا پھر سلام کیا اور کوئی جواب نہ آیا۔ امام الاولین والآخرین واپس جانے لگے اور پھر اندر سے آواز آئی ارے رکیے، کہیں گے جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہیں گے میں یہ سوچ رہی تھی امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں مل جائیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا امام الاولین والآخرین نے سبق یہ دے دیا کہ اگر کسی مکان پر جائیے اور دستک دیجئے اور اندر سے کوئی جواب نہ آئے، 3 مرتبہ دستک دیجئے اور پھر اگر کوئی جواب نہ آئے وہاں پر کھڑے نہ رہیے۔ آپ کا کام یہ ہے دستک دینا اور بلانا، آپ کا کام دروازہ توڑنا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے آپ نے بیل دیا اور بیل دے کر کے اندر سے کوئی جواب نہ آیا، دوبارہ دیا، تیسرا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیل پر انگلی رکھ دی اب اٹھے گی نہیں جب تک کہ اندر سے کوئی آئے نہ۔ کہیں گے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ امام الاولین والآخرین کے طریقے کے خلاف ہے۔ امام الاولین والآخرین نے جب یہ بات بتائی، اتنے میں ان کے شوہر نامدار حضرت ابو الہیثم تشریف لے آئے۔ امام الاولین والآخرین کو مہمان دیکھا اور خود میزبان بن گئے اور فوراً ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور وہ گوشت بھنا ہوا لا کر کے پیش کیا۔ امام الاولین والآخرین نے بھی کھایا، صدیق اکبر نے بھی تناول فرمایا، فاروق اعظم نے بھی نوش فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد امام الاولین والآخرین نے ایک جملہ کہا، دعوت میں جانے کے بعد، جب روسٹڈ کھانے کے بعد اور شرمال اور کباب کھانے کے بعد ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین نے ایک بات یہ کہی کہ جو کھایا ہے اس کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ اکبر، بھوک لگی تھی، کھا لیا، اب اس کا بھی سوال ہوگا۔ آپ فرمانے لگے جی ہاں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورہ تکاثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک نعمت کا تم سے سوال کرے گا اور ضرور سوال کرے گا۔ کہیں گے پھر کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ کہیں گے پھر کیسے کیا کریں؟ اس جواب سے بچنے کے لیے امام الاولین والآخرین فرمانے لگے ایک دعا پڑھ لینا، ایک دعا مانگ لینا۔ کہیں گے وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی واشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ نے ہمیں کھلایا، آپ نے ہمیں پلایا، آپ نے ہمیں سیراب کیا اور آپ نے اتنا بڑا ہمارے اوپر انعام کیا۔ کہیں قیامت کے دن پھر اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا اور یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم سے پوچھئے یہ بتائیے کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ کہیں یہ وہ دعا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں جب ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے، صرف اتنی عمر ہوتی ہے کہ وہ بول سکتے ہیں بس۔ کہیں آج ہماری عمر 55 سے لے کر کے 55 تک ہو گئی ہے اور آج تک ہم یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بچپن میں ہمارے ابا جان ہم کو 1 روپیہ دیتے تھے، ہم خوش ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے ہاتھ میں 1 روپیہ رکھ دیں، ہم 1 روپیہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے شکل دیکھتے ہیں دے کیا رہے ہو، دے رہے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو۔ کہیں گے اتنے بھلا نہیں ہوتا، کہیں گے چلو ٹھیک ہے 2 روپے لے لو،
کہیں گے جی نہیں آپ پورے 1000 روپے رکھیے. کہیں گے جب بڑا ہو گیا, اب شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, کہیں گے اب باپ نے 1000 روپے رکھ دیا, اب کہیں گے 1000 سے کام نہیں چلے گا, وصیت لا کے رکھو ہاتھ میں. کہیں گے انسان کی ہوس ہے, ہوس. لیکن دین کے معاملے میں, امام الاولین والآخرین سے محبت کے معاملے میں بہت کم ہے. ہمیں ساری ڈائلاگ یاد ہیں, یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں, اور یہ بات ہمیں لگتی بہت ہے, ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے. ہمیں ساری فلموں کے سارے ڈائلاگ یاد ہیں. اب فلموں کا نام تو ہم لیں گے نہیں یہاں, کہیں گے مسجد میں بیٹھے آپ فلموں کا نام لے رہے ہیں. ساری ڈائلاگ ہمیں یاد ہیں, بچپن سے لے کر کے اب تک کے جتنی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اور جتنی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں, ابھی ٹریلر آیا, ساری ڈائلاگ یاد ہیں. امام الاولین والآخرین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائلاگ ہمیں یاد نہیں ہے. امام الاولین والآخرین کھانے کے بعد یہ کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور کبھی یہ بھی کہتے تھے الحمدللہ الذی واشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. اور کبھی یہ کہتے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. لیکن ہمیں نہیں یاد ہے. اور کبھی یہ کہتے تھے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل لہ ملحا اجاجا بذنوبنا. 4 دعائیں پڑھی, اور امام الاولین والآخرین نے ہم سے یہ سکھا دیا, اور مانگنے کا حکم بھی دے دیا, اور مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا, بلکہ مضمون ہر ایک درخواست کا میرے آقا نے ہمیں سکھلا دیا اور بتا دیا کیا مانگو گے. ہماری زبان اس لائق نہیں ہے. امام الاولین والآخرین نے مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا, اور مانگ کر کے بتا دیا یہ مانگیے گا, قیامت کے دن پھر ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن ہم بھول گئے. بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے ہمیں کیا کیا یاد ہے. اگر کوئی چیز ہے جو یاد نہیں ہے وہ ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے.